لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سرور عالم سید الاولین والآخرین فخر الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لازم پکڑو میری سنت کو اور خلفائے راشدین کی سنت کو۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، خلفائے راشدین کی سنت کو اپناؤ، مہدیین جو ہدایت یافتہ ہیں۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ خلفائے راشدین کا مصداق اہل سنت والجماعت کے نزدیک کون حضرات ہیں اور کتنے حضرات ہیں۔ تمام اہل سنت والجماعت، احناف، موالک، شوافع، حنابلہ رحمہم اللہ کے نزدیک خلفائے راشدین کا مصداق 4 حضرات ہیں۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق، سیدنا حضرت عمر فاروق، سیدنا حضرت عثمان غنی، سیدنا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں۔ شیخ علامہ تفتزانی نور اللہ مرکزہ شرح قید کے اندر خلفائے راشدین کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ خلفائے راشدین 4 ہیں اور خلیفہ راشد وہ ہوتا ہے جس میں 4 شرطیں ہوں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ خلیفہ راشد قریشی ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ خلیفہ راشد جو ہجرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف کی تھی، اس ہجرت میں وہ شریک ہوا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات مبارک کے بعد سے 30 سال کے اندر اندر ان کی خلافت ہو۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ خلیفہ اپنے زمانے میں سب سے افضل ہو۔ یہ چاروں شرطیں ان 4 حضرات میں پائی جاتی ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریشی بھی ہیں، اس ہجرت میں جو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہوئی تھی، سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی تھے، اور 30 سال کے اندر اندر حضرت کی خلافت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک کے بعد 2 سال کچھ مہینے خلیفہ رہے، اور اپنے زمانے میں بعد الانبیاء سب سے افضل ہیں۔ ساری مخلوق میں بعد الانبیاء سب سے زیادہ مقام سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ہے۔ سارے اہل سنت والجماعت اس بات پر متفق ہیں۔ دوسرے نمبر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، وہ بھی 4 شرائط ہیں، ان میں بھی وہ بھی خلیفہ راشد ہیں، دوسرے خلیفہ ہیں، وہ بھی قریشی ہیں، ہجرت مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی، اس میں شامل تھے۔ 30 سال کے اندر ان کی حکومت ہے، خلافت ہے۔ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سال کچھ مہینے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بعد تقریباً 11 سال کے لگ بھگ ان کی خلافت بنتی ہے، اور وہ حضرت جو ہیں اپنے زمانے میں سب سے افضل تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بعد حضرت کا مقام ساری مخلوق میں سب سے زیادہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد حضرت صدیق اکبر کا مقام، اور صدیق اکبر کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مقام اپنے زمانے میں سب سے افضل۔ یہی 4 شرطیں سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پائی جاتی ہیں، یہی 4 شرطیں سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ پائی جاتی ہیں۔ اس وجہ سے خلفائے راشدین اہل سنت والجماعت کے نزدیک 4 ہیں۔ باقی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو خلیفہ بنے ہیں وہ خلفائے عادلہ ہیں، خلفائے راشدہ کا وہ مصداق نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کو چاہیے کہ اپنے اس نظریے کو پوری طرح تھامیں۔ اللہ جل وعلا شانہ سے التجا ہے کہ خدا تعالی ہمیں اہل سنت والجماعت کے عقائد و نظریات کے پابند رکھے، اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔